بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ باب ما جاء فی شیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بالوں کے بارے میں۔ وفیہ ثمانیۃ احادیث، اور اس باب میں 8 حدیثیں ہیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه هل خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يبلغ ذلك، إنما كان شيبا في صدغيه، ولكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه خطب بالحناء والكتم۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حل خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال مبارک کو کلر کیا تھا؟ قال لم يبلغ ذلك۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اس تک نہیں پہنچے تھے۔ انما کان شیبا فی صدغیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کمپٹیوں میں کچھ سفید بال تھے، ولیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ خضب بالحناء والکتم، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہندی اور کتم ایک گھاس ہوا کرتا تھا، اس سے لوگ کلر کیا کرتے تھے اپنے بالوں کو، اس سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلر کیا ہے۔ یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں چیزوں کو ملا کر، مہندی اور کتم ایک گھاس، ان دونوں کو آپس میں ملا کر پھر اس سے کلر کیا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک فرمایا لم یبلغ ذلک، وہ اس حد تک نہیں پہنچے تھے کہ ان کو کلر کیا جائے۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن انس قال ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته الا 14 شعرة بيضاء۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر اور داڑھی میں نہیں گنے الا 14 شعرة بيضاء، مگر 14 بال سفید، یعنی 14 بال صرف میں نے گنے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں سفید تھے۔ وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا ادهن رأسه لم ير منه شيب فإذا لم يدهن رؤي منه شيء۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بالوں کے بارے میں پوچھا گیا، تو انہوں نے فرمایا کان اذا ادہن رأسہ لم یر منہ شیء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سر پر تیل لگاتے تھے تو اس سے سفید بال نظر نہیں آتے تھے، وہ چھپ جاتے۔ فاذا لم يدہن رؤی منہ شیء، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیل نہ لگاتے تو پھر اس سے کچھ بال ظاہر ہو جاتے، پتہ چلتا کہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سفید ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ یا تو اس وجہ سے کہ اس میں ایک طرح سے وہ بال جم جاتے آپس میں، تو وہ جو سفید بال ہوتے تھے وہ دوسرے بالوں کے نیچے چھپ جاتے، وہ ظاہر نہ ہوتے، اور یا پھر یہ معنی ہے کہ بالوں میں چمک سی پیدا ہو جاتی ہے تیل لگانے سے، اس لیے اس کے بعد پھر پتہ نہیں چلتا تھا۔ وبه قال حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي الكوفي قال أخبرنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بال 20 کے قریب بال تھے، نحو من 20 شعرة بيضاء،
یعنی 20 بال کے قریب بال تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کی تعداد میں جو اختلاف ہے یہ یا تو گننے پر محمول ہے کہ گننے میں کمی بیشی ہوئی، یا پھر زمانے پر محمول ہے کہ کسی نے پہلے زمانے میں دیکھا تو کم بال نظر آئے، بعد میں دیکھا تو 20 تک پہنچے تھے۔ بہرحال جتنی بھی روایات ہے سب میں قلت مقصود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بال وہ انتہائی کم تھے۔ وبه قال حدثنا ابو قریب محمد بن العلاء قال اخبرنا معاویة بن هشام عن شیبان عن ابی اسحاق عن اکرمة عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال ابو بکر یا رسول اللہ قد شبت قال شیبتنی ہود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، قد شبتا، آپ بوڑھے ہو گئے، بڑی عمر کے ہو گئے، بال آپ کے سفید ہو گئے۔ قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیبتنی ہود، میرے بالوں کو سفید کیا سورت ہود نے، سورت واقعہ نے، سورت مرسلات نے، عما یتساءلون نے، اذا الشمس کورت نے۔ یہ چند صورتوں کا نام لے کر گویا اس طرف اشارہ کیا کہ اس جیسی جتنی بھی صورتیں ہیں کہ جس میں قیامت کی ہولناک منظروں کا ذکر ہے اور جہنم کا ذکر ہے، اس میں جہنمیوں کے حالات کا ذکر ہے، تو یہ ساری وہ صورتیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پریشان رہتے تھے۔ وبه قال حدثنا سفیان بن وکیع قال اخبرنا محمد بن بشر عن علی بن صالح عن ابی اسحاق عن ابی جحیفة قال قالوا یا رسول اللہ نراک قد شبت قال قد شیبتنی ہود واخواتها۔ ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ نراک قد شبت، ہم آپ کو دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کہ آپ کے بال سفید ہو گئے۔ قال شیبتنی ہود واخواتها، حضور نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی جو دوسری صورتیں ہیں، سورت مرسلات، عما یتساءلون، اذا الشمس کورت، اور دوسری جو سورت حاقہ وغیرہ اور صورتیں ہیں، یہ سب صورتیں انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ وبه قال حدثنا علی بن حجر قال انبأنا شعیب بن صفوان عن عبد الملك بن عمیر عن ایاد بن لقیط العجلی عن ابی رمثة التیمی تیم الرباب قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعی ابن لی قال فأریته فقلت لما رأيته هذا نبی اللہ وعلیہ ثوبان اخضران وله شعر قد علاه الشیب وشیبه احمر۔ یہ ابو رمثہ تیمی جو کہ تیم رباب کے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ومعی ابن لی، اور میرا ایک بیٹا بھی میرے ساتھ تھا۔ قال فأریتہ، یہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دکھائے گئے کہ یہ حضور ہے۔ فقلت لما رأیتہ، میں نے جب حضور کو دیکھا تو میں نے کہا، ھذا نبی اللہ، یہ واقعی میں اللہ کے سچے نبی ہے۔ یہ کئی دفعہ جب لوگ آئے اور حضور کو نہیں جانتے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتے تو کہتے ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، یہ جو چہرہ ہے یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی ہے۔ تو ایسے ہی جملہ اس صحابی نے بھی کہا۔ پھر فرماتے ہیں، وہ علیہ ثوبان اخضران، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دو سبز کپڑے تھے، یعنی جو چادر اور لنگی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دونوں سبز کلر کی تھی۔ وَلَهُ شَعْرٌ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے، قد عَلَاهُ الشَّيْبُ، کہ ان میں سفیدی واضح تھی، اس میں جو سفید بال تھے اس پر سفیدی بالکل واضح تھی۔ وَشَيْبُهُ أَحْمَرُ، اور اس کی جو سفیدی تھی وہ سرخ تھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کو کلر نہیں دیا کرتے تھے، لیکن بال جب سیاہ کلر سے سفیدی کی طرف منتقل ہوتے ہیں تو اس وقت پہلے وہ سرخ بن جاتے ہیں، تو اس وقت میں اس صحابی نے حضور کو دیکھا ہوگا۔ وبه قال حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا سریج بن نعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال قيل لجابر بن سمرة أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه اذا ادهن وارهن الدهن۔
جابر ابن سمورہ سے کہا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں سفید بال تھے؟ قال، کہنے لگے، لم یکن فی رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر میں سفید بال نہیں تھے، الا شعرات، سوائے چند بالوں کے، فی مفرق رأسہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں جہاں پر مانگ نکالتے تھے وہاں پر تھے۔ اذا دہن وارہن الدہن، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر پر تیل لگاتے تو وہ تیل ان بالوں کو چھپا دیتا۔